السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو صحابہ اکرام کے اقوال سے، مفسرین تفسیر سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ آیت نمبر 59، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ تو شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے تورات، زبور، انجیل، انہیں اہل کتاب کہا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل نہیں، تنقمونا، تم ناراض ہوتے ہو، تم ہم سے بیر رکھتے ہو، منا، ہم سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، آمنا، ایمان لائے ہم، یعنی اے اہل کتاب تم ہم سے بیر اس لیے رکھتے ہو، ہم سے ناراض اس لیے رہتے ہو کہ ہم ایمان لے کر کے آئیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، وما، اور جو کچھ انزلہ، نازل کیا گیا طرف ہماری، وما، اور جو کچھ انزلہ، نازل کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تم ہم سے اہل کتاب اس لیے ناراض ہو رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے، یعنی قرآن پر اور قرآن سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو۔ وَأَنَّ، اور بے شک، اکثرکم، اکثر تمہارے، فاسقون، فاسق ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود ہی فاسق ہو۔ اب آیت نمبر 60 میں ان کا آئینہ دکھایا گیا۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، انبئکم، میں بتاؤں تمہیں، بشر، بدتر، من ذالکا، اس سے، معصوبتاً، بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بدترین کون ہے؟ یعنی تم ہمیں بدترین یا ہم پر بیر رکھتے ہو یا ناراض ہوتے ہو، جبکہ اصل یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قل حل، کہہ دیجئے، کیا، انبئکم، میں بتاؤں تمہیں، بشر، بدتر، بشر، بدتر، من ذالکا، اس سے، معصوبتاً، بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من، وہ جو، لعنہ، لعنت ہو اس پر، اللہ نے، وغضبا، اور غضب نازل کیا، علیہ، ان پر، جبکہ برے لوگ، بدترین لوگ، ناراضگی کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت کی اور جن پر اللہ نے غضب کیا، علیہ، اس پر، وجعل، اور اس نے بنائے، منہم، ان میں سے، قرادتا، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وہ لوگ بدترین ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے اوپر غضب نازل کیا اور انہیں بندر اور خنزیر تک بنا دیا۔ وعبدا، اور وہ اس لیے ہوا، وعبدا، اور جس نے بندگی کی، طاغوت، اولئک، یہی لوگ ہیں، شر، بدترین، مکانن، درجے میں، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس یا آپ کے پاس، قالو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وقد، حالانکہ تحقیق، دخلوا، وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، ساتھ کفر کے، وہم، اور وہ، قد، یقیناً، خرجو، وہ نکل گئے، بہی، ساتھ اس، یعنی کفر کے ساتھ وہ داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی وہ نکل گئے، واللہ، اور اللہ،
عالم زیادہ جانتا ہے بیما اس کو جو کانو تھے وہ یکتمون وہ چھپاتے، اور جو چھپاتے تھے وہ کفر کو اللہ بہتر جانتا۔ وترا اور آپ دیکھیں گے کثیرن کثیر تعداد کو منہم ان میں سے یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الاسم گناہ میں۔ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق خود انسان سے، جیسے شرک ہے، بدعت ہے، جھوٹ، غیبت، والعدوان اور زیادتی سے۔ عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق خود سے بھی ہو اور دوسرے سے۔ وَأَكْلِهِمُ اور اپنے کھانے میں سحتا حرام کو وہ دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں اور اپنے کھانے میں حرام کا استعمال کرتے ہیں۔ لبعسا البتہ کتنا برا ہے، ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، یعنی وہ گناہ کا اور زیادتی کا اور حرام کام کا جو ارتکاب کرتے ہیں وہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے۔ لولا کیوں نہیں ینہاہم روکتے انہیں ربانیون ربانی یعنی رب والے والاحبار اور علماء۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں ان سے مراد رہبان اور احبار سے مراد علماء ہیں۔ تو جب یہ ایسے گناہ کے کام کر رہے تھے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہاں پہ جو یہودی اور نصرانی کے علماء تھے جو تورات اور انجیل کو جانتے تھے انہوں نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ آیت کو پھر سے سماعت کریں، آیت نمبر 63۔ لولا کیوں نہیں ینہاہم روکتے انہیں ربانیون ربانی یعنی رب والے والاحبار اور احبار یعنی علماء ان قولہم ان کی قول سے، ان کی زبان سے، ان کے قول سے کیوں نہیں روکا؟ اسم گناہ سے، وَأَكْلِهِمُ اور ان کے کھانے سے، سحتا حرام یعنی ان کو گناہ سے اور حرام کھانے سے ان کے علماء نے کیوں نہیں روکا؟ البتہ کتنا برا ہے ما جو کانو تھے وہ یصنعون وہ کرتے، یعنی یہ جو اب یہاں پہ علماء کی بھی سرزنش کی گئی یہودی اور نصرانی کے کہ یہ لوگ برا کام ہوتے ہوئے دیکھ کر کے کیوں خاموش رہے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 59 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365۔ کل اہل الکتابی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کی اس گناہ کے تعلق سے ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر 57 میں کہ یہ لوگ دین کو کھیل اور تماشا انہوں نے بنا دیا، ہنسی اور مذاق بنا دیا، یعنی ان کے پاس دین کی کوئی قدر نہیں تھی، اللہ کے کلام کے نبی کے فرمان کی کوئی قدر نہیں تھی، اور لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے وہ دین کے اعمال یعنی نبی کی سنتوں کا اور اللہ کے حکم کا وہ مذاق اڑاتے تاکہ لوگ اس دین سے رک جائیں۔ اصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو غیرت دلائی کہ اے ایمان والو تم لوگ ایسے لوگوں کو دوست کیسے بنا سکتے؟ جیسے اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ یہودی اور نصرانیوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا جان بوجھ کر کے اور قرآن کا بھی انکار کیا اور دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا، تو تم ان سے دوستی نہ کرو، اور جو کافر ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا تقوی والا ہو، اگر تم تقوی والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ یہودیوں کی جو خباثت یا برائی ہے اس کا مزید ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اے نبی مکرم کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہمارے طرف نازل کی گئی اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی اس کے سوا اور ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ ایمان والوں کی کوئی دوسری غلطی نکالتے یا کسی برائی کی طرف ان کو کہتے، بلکہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے تم ہم سے بغض رکھتے ہو یا برائی رکھتے ہو یا ناراضگی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم سے پہلے جو کتاب پر اور اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے سوا ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو یہ سوالیہ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، جبکہ اصل تو یہ ہے کہ اکثر تم میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ قل هل ننبئکم اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کیا تمہیں میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اب ان کو ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال پر تو ذرا غور کرو کہ تم ماضی میں کیا کر کے آئے ہو اور ابھی بھی تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے پہلے بھی تم نے انبیاء کی تکذیب، انبیاءوں کی باتوں کا انکار کیا اور دین کو ہنسی اور کھیل بنایا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا تم باعث بنے اور آج بھی تم وہی کر رہے
اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ پچھلی قوم نے جو اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ کیا، جو اللہ کی وحی کے ساتھ کیا، اگر ہم نے بھی وہی کیا تو اللہ رب العزت کا ویسا ہی فیصلہ آ سکتا ہے جیسا یہودی اور نصرانیوں کے لیے آیا۔ یہودی اور نصرانیوں پر اللہ رب العزت نے جو لعنت برسائی، جو انہیں اپنی رحمت سے دور کیا، اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ نبی مکرم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے یعنی بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا۔ اللہ نے لعنت کی یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا اور اللہ کا غضب اس پہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دی۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت کی؟ یہ وہ گناہ کی وجہ سے لعنت ہوئی، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، جیسے یہاں پر بھی آپ آگے پڑھیں گے آیت نمبر 64 میں۔ اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے دن کے بارے میں انہوں نے زیادتی کی۔ اللہ نے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے زیادتی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی۔ اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 51 اور 52، وہ بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان رکھتے تھے اور کفر کرتے تھے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 88 اور 89، 88 اور 89، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو خلاف میں ہے، یعنی انبیاء کچھ بھی کہیں ہمارا دل تو پردے میں ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک لسٹ بنائیں قرآن کے اندر سے کہ کون سے گناہ ہیں جس گناہ کے بنا پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب پر لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم ان گناہوں سے بچیں، ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت انہی گناہوں کی وجہ سے ہمیں رحمت سے دور کر دے۔ یہ واقعات اللہ رب العزت بار بار انبیاء پچھلی قوموں کے بیان فرما رہا ہے تاکہ اچھے لوگوں کا انجام ہم دیکھیں اور برے لوگوں کا ہم انجام دیکھیں، عبرت اور نصیحت ہم حاصل کریں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس پر اپنا غضب نازل کیا، غضب یعنی عذاب نازل کیا۔ اس تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 112 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک گناہ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دی۔ یہ کون سا گناہ تھا جس کے وجہ سے یہ بندر اور سور بنا دیے گئے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم سے پہلے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تم سے پہلے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں حکم دیا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اور اللہ رب العزت اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں ان کو نظر آتی اللہ کی قدرت سے، کیونکہ اللہ رب العزت تو آزمائش کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ ایک طرف نبی کے ذریعے سے منع کروا دیا کہ مچھلی نہیں پکڑنا اور اسی دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے ہلا سازی کر کے ہفتے کے ایک دن پہلے یعنی سنیچر کے ایک دن پہلے گڈھا کھود کر کے چھوڑ دیا، سنیچر کے دن اس میں پھنس گئی مچھلیاں اور اتوار کے دن اسے نکال دیا۔ تو اس ہلا سازی کر کے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی سے اللہ اس قدر ناراض ہوا، نبی کی نافرمانی سے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اتباع کر رہے ہیں، اور ہم بھی اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا عذاب کہیں ہمیں نہ پکڑ لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 پھر سے دیکھیں، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم سے پہلے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بننے کا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، یعنی وہ بندر بن۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی جو بندر اور خنزیر ہیں یہ وہی لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث جو امام مسلم نے اور احمد نے اپنے مسند میں روایت کی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندر اور سور کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے مسخ کر دیا تھا، یعنی جن کی صورتیں بدل دی تھی، کیا یہ وہی بندر اور خنزیر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا مسخ کیا، یعنی چہروں کو بدل دیا یا ان کے حالات کو بدل دیا، مسخ کیا، تو نہ تو ان کی نسل اور نہ کوئی ان کا جانشین ہی بنا، یعنی جس کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی اور نہ ہی ان کا کوئی جانشین رہا ان کے بعد آنے والا۔ اور پھر نبی مکرم نے فرمایا
اور بے شک بندر اور سور تو ان مشق ہونے والے لوگوں سے پہلے بھی تھے، یعنی یہ جب عذاب آیا اس کے پہلے بھی بندر اور سور تھے، یعنی یہ وہ بندر اور سور نہیں ہے، وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد مار دیے گئے تھے، ختم ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2663 اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کی۔ یہ ان کے کئی گناہ کا یہاں پہ میں نے الگ الگ آیتوں سے ذکر، اور ان سب گناہوں کو یہاں پہ کہا گیا وَعَبَدَ الطاغوت، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی۔ طاغوت اسے کہتے ہیں جو اپنے حد سے بڑھ جائے، اپنی اطاعت کروائے یا کسی کی اطاعت کروائے، اللہ کے حکم کے خلاف، حرام اور حلال کا حق کسی اور کو دے۔ اور طاغوت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ہر قسم کے شرک پر بولا گیا ہے، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، یعنی شیطان کی عبادت کی، یعنی ایک طرف اللہ کا کلام تھا، نبی کا فرمان تھا، تورات تھی اور موسیٰ علیہ السلام تھے، انجیل تھی، عیسیٰ علیہ السلام تھے، قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک طرف اللہ کا کلام تھا، نبی تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے اور ہر حد سے بڑھ جانے والے شیطان کی اتباع کی۔ اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر کے اس نے کسی اور کے حلال و حرام کو مانا، کسی اور کی اطاعت و فرمانبرداری کی، جو آیتوں میں آپ کو پہلے بیان کیا جا چکا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی۔ وہی لوگ بدتر درجے کے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں بدتر درجے، یہ لوگ ہیں کہ جن سے ناراض رہا جائے، اور تم مومنوں سے اس لیے ناراض رہتے ہو کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو قبول کرنی ہے، اور کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی کتابوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے تم ان پہ ناراض ہوتے ہو۔ تم اپنا حال دیکھو کہ تم نے ماضی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور اللہ نے کس طرح تم پر ناراضگی ظاہر کی ہے، کہیں سخت لعنت برسائی اور کہیں غضبناک ہوا اور عذاب تم پر نازل۔ تو اللہ نے فرمایا اور وہی لوگ بدتر درجے کے ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں، صراط مستقیم سے سب سے زیادہ گمراہ یہی لوگ۔ یہود اور نصارہ یعنی اہل کتاب کے بعد اب منافقوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 61 میں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی اندر سے تو یہ یہودی اور اہل کتاب ہی ہیں، لیکن آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 76 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ان کی ایک صفت بھی بتائی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق کی پہلی صفت یہاں پہ بتائی گئی سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، اور وہ دھوکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو یا مومنوں کو دے دیں گے، اصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے۔ کس کا نقصان ہوگا؟ اگر وہ منافقت کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں انہی کا نقصان، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 76 میں بھی اللہ رب العزت نے اس فطرت کو بتایا جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہو، یعنی اندر کفر کو چھپا کر کے ہی وہ داخل ہو، نافرمانی کو چھپا کر کے ہی داخل، اور اسی کے ساتھ نکل جاتے، یعنی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو آتے ہیں، آپ کی درسگاہ میں تو آتے ہیں، آپ کی قربت میں تو آتے ہیں، لیکن کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر کے ہی ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، تو یہ جو چھپا کر کے لے کر کے آتے ہیں کفر کو، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت بھی ان کو فائدہ نہیں۔ اور آپ جو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق لوگ کفر کو چھپا کر کے آتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی باتیں بھی ان کو اثر نہیں کرتی۔ یہ ایک قرآن مقدس کا معجزہ جو آگے بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا کہ قرآن وہی ہے اور معلم اس قرآن کو سمجھا بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، لیکن جو سامعین ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی دو کیفیت، ایک کا ایمان بڑھ رہا ہے اور ایک کا کفر بڑھ رہا ہے۔ ایمان اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ بیٹھے، اور جو منافقت کو لے کر کے بیٹھے ہیں، جو کفر کو لے کر کے بیٹھے ہیں، ان کا کفر بڑھ، اور ان کی حالت یہ ہے جو آیت نمبر 62 میں بتایا، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے، یہ گناہ کے کاموں میں جلد بازی کرتے۔ یہاں پر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے چلیں کہ صبح سے شام تک ہم کس کام میں جلد بازی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا کرنے میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، یا رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے ہم جلد بازی۔ اللہ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق، گناہوں سے، حرام کام سے بچنے کی ہم کو توفیق۔ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی
اور حرام کھانے میں جلدی کرتے، بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ابھی تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آیت نمبر 63 کہ جب یہ لوگ، جو آپ نے آیت نمبر 59 سے سنا کہ ان کے ان اعمال کے بنا پر یہودی اور نصرانیوں کے اللہ رب العزت ان پہ غضبناک ہوا، ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ان پر لعنت برسائی کیونکہ انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور نبی کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے کلام کا انکار کیا۔ تو یہ جب نافرمانیاں کر رہے تھے تو ان کے بیچ میں علماء بھی تھے جو تورات اور انجیل کے جاننے والے۔ تو اب ان علماء کی سرزنش یہاں پر ہو رہی ہے آیت نمبر 63 میں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہوں کی بات کہنے اور حرام کرنے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ یہ اللہ سبحانہ کیوں نہیں روکا؟ کیا وجہ تھی علماء کہ وہ تورات اور انجیل پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کیا حرام ہے کیا حلال ہے کیا نافرمانی ہے، پھر انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ کیا وجہ تھی؟ اور جو انہوں نے نہیں روک کر کے جو جرم کیا ہے اس کے تعلق فرمایا بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے یہ تیار کیا یہ بہت برا ہے جو عمل انہوں نے کی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368 علماء و مشائخ کی سرزنش، یعنی مشائخ اور علماء کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں ان کاموں سے روکتے۔ ربانیوں سے ان کے صاحب اقتدار علماء اور احبار سے علماء مراد ہے، صرف علماء مراد۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ انہیں ان کاموں سے منع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے مشائخ اور علماء بھی برا کرتے، جو اللہ نے فرمایا نہیں کہ برا کرتے تھے، تو یہ علماء برا کرتے تھے کہ انہوں نے ان کو نہیں روکا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے۔ امام ابن جریر نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی اور ایسی آیت نہیں جس میں اس سے بڑھ کر سرزنش، ڈانٹ لگائی ہوئی، ناراضگی کا اظہار کیا گیا علماء کے اوپر۔ پھر سے اس قول کو سماعت کریں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام ابن جریر نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی اور ایسی آیت نہیں جس میں اس سے بڑھ کر سرزنش۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400۔ امام ابن ابو حاتم نے یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ خطبہ دینے کی سنت یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کی جائے اور اس کے بعد خطبہ یعنی خطاب کیا جائے، بیان کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے کے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور ان کے مشائخ علماء یعنی علم والوں نے انہیں منع نہیں کیا، یعنی جو تورات اور انجیل والے تھے انہوں نے منع نہیں کیا، علم والے۔ اور جب وہ گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو گئے، اور جب وہ لوگ گناہ میں بری طرح مبتلا ہو گئے تو سزاؤں نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لی، یعنی اللہ کی غضب نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لی۔ لہٰذا تم نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے میں فرما رہے ہیں کہ لہٰذا یعنی پہلے کے لوگوں کے حالات بتایا آپ نے کہ پہلے کے لوگوں نے خود برا کیا اور جو علماء تھے انہوں نے اس کو برائی سے نہیں روکا، جو علم والے تھے ان کو برائی سے نہیں روکا، تو وہ سب اللہ رب العزت کے غضب کے لپیٹ میں آ گئے۔ پھر آپ نے نصیحت کی لہٰذا تم نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، قبل اس کے کہ تم پر بھی کوئی ایسا عذاب نازل ہو جائے جو ان پر نازل کیا گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پہ نازل۔ یاد رکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ تو کسی کے رزق میں کمی آ سکتی ہے اور نہ اس سے کسی کی موت قریب ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ جس میں آپ نے پچھلی قوم کو کے حالات کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے نبی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ جب نافرمانی کر رہے تھے تو علماء نے اس کو نہیں روکا، تو یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے غضب کے لپیٹ میں آ گئے۔ اور پھر آپ نے نصیحت کی کہ تم لوگ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی اللہ کے غضب کے لپیٹ میں آ جاؤ۔ اور پھر آپ نے ایک بہت پیاری نصیحت کی، یاد رکھو امر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ برائی کے روکنے سے نہ تو کسی کے رزق میں کمی آ سکتی اور نہ اس سے کسی کی موت قریب ہو سکتی۔ انسان برائی سے کیوں نہیں روکتا؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھلائی کا حکم تو دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی فاحش کپڑے پہنا ہوا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، شرک کے آستانے میں جا رہا ہے، تو ہم اس سے نہیں منع کرتے۔ کیوں نہیں منع کرتے؟ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری دکانداری کمزور نہ ہو جائے، کہیں ہماری نوکری نہ چلی جائے، کہیں ہماری رشتہ داری نہ ٹوٹ جائے۔
تو دنیا کے اس سب ڈر کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم برائی سے روکنے میں رک جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا جرم ہے کہ یہ جرم کی لپیٹ جب مجرموں کے اوپر آئے گی تو علماء بھی نہیں بچے، جیسے بنی اسرائیل کے علماء نہیں بچے، اور آگے میں آپ کو اور بھی اس کی دلائل دے رہا ہوں۔ اور آپ نے جو نصیحت فرمائی کہ اس سے رزق کمی کم نہیں ہو سکتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جو موت کا وقت لکھ دیا ہے اسی وقت موت آئے گی۔ تو ہمیں برائی سے روکنے میں گریز نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اسی طریقے سے برائی کو بھی روکنا ہوگا۔ تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1166 ایک اور حدیث اسی تعلق سے کہ جب کسی کے پاس علم ہے اور وہ برائی کو دیکھ رہا ہے اور اس کو نہیں روک رہا، جیسے ہمیں قرآن کے بارے میں علم ہے، حدیث کے بارے میں علم ہے، ہمیں شرک اور بدعت کے بارے میں علم ہے، ہمیں سنت کے بارے میں علم ہے، اور ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں، نبی مکرم کی نافرمانی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر ہم اس کو نہیں روک رہے، جیسے ہمارے بچے کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، بیوی کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے، ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی شاگرد ہے جو گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن ہم کسی وجہ سے اپنی دنیاوی کسی فائدے کی وجہ سے ڈر کر کے اور ہم اس کو نہیں روک رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے تعلق سے یہ دوسری دلیل۔ تیسری، یہ مسند احمد نے روایت کیا ہے کہ امام احمد نے جریر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں کوئی ایک شخص ہو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اور وہ اس سے زیادہ معزز اور زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود، یعنی کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور ایک شخص ہے جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ اسے نہیں روکتا، اس گناہ سے منع نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت، یہ گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن یہ گناہ سے روک بھی نہیں رہا، تو اللہ رب العزت کا جب عذاب آئے گا تو ان دونوں کے اوپر آئے گا۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369 اور مسند احمد کے حوالے سے آپ نے نقل کیا، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 363 ایک اور حدیث دیکھیں، سنن ابن ماجہ نے اور ابو داؤد نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے بھی حضرت جریر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی قوم میں معصیت یعنی گناہ کا ارتکاب کرے اور وہ اسے منع کرنے کی طاقت تو ہوں گے مگر نہ منع کرے، مطلب گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور یہ طاقت رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ طاقت نہیں رکھتا، یہ طاقت رکھتا ہے اس کو روکنے کی، منع کرنے کی، لیکن وہ نہیں روکتا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مرنے سے پہلے ضرور اپنے عذاب کی گرفت۔ دو قسم کے کیریکٹر یہاں پہ بتائے گئے، ایک وہ شخص ہے جو خود پابند ہے شریعت کا، نافرمانی نہیں کرتا، اور ایک وہ شخص ہے جو نافرمانی کر رہا ہے اور یہ شخص اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے یہ شوہر ہے اس کی بیوی کو روک سکتا ہے، باپ ہے اپنے بچے کو روک سکتا ہے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو روک سکتا ہے، یا معاشرے کے اندر اثر رکھتا ہے وہ روک سکتا ہے شرک کو، بدعت کو، اللہ کی نافرمانی کو، لیکن یہ نہیں روک رہا جبکہ یہ خود نیک شخص ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور وہ اسے منع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ منع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مرنے سے پہلے ضرور اپنے عذاب کی گرفت میں لے، وہ اللہ کے عذاب میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اتنی سخت بھائی۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، کیا ہم شرک کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا ہم توحید کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا ہم سنتوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا ہم قرآن کی عظمت نہیں جانتے؟ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سامنے نافرمانی کے کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کس وجہ سے رک رہے ہیں؟ رزق کی ڈر سے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا کہ وہ رزق میں کمی نہیں کرتا تمہارا یہ دعوت کا کام، اور نہ ہی تمہاری موت کو قریب کر سکے۔ جو رزق تمہارے خالق نے لکھ دیا وہ مل کر کے رہے، اور موت کا وقت جو لکھ دیا اسی وقت موت آ کر کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق، کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور خود بھی روکیں۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کیا ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4339، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4009 صحیح حدیث ہے۔ واپس آئیں آیت کی طرف۔ اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دی۔ چلیں، یہ اس تعلق سے کہ برائی کا کام دیکھتے ہوئے اور اگر ہم نے نہیں روکا تو ایسا نہیں ہے کہ برے لوگوں پر ہی عذاب آئے گا۔ یہ ساری دلیلوں سے یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا اگر انہوں نے نہیں روکا۔ اس تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگزامپل دے کر کے، مثال دے کر کے بتائی، جو امام بخاری نے روایت۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال، اگزامپل، جو اللہ کے حدود پر قائم ہے، یعنی وہ خود اللہ کے حدود پر قائم ہے، اللہ کے حلال کردہ چیزوں پر عمل کرتا ہے اور حرام سے وہ رک جاتا ہے،
یعنی اللہ رب العزت کے جو حدیں ہیں اس پر وہ قائم ہے. نیک شخص اور اس شخص کی مثال جو ان حدود کو عبور کر چکا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے احکام اور مسائل احکاموں کو توڑ چکا ہے. دو کیریکٹر، ایک وہ شخص ہے جو نیکوکار ہے اور ایک وہ ہے جو نافرمان ہے. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے کشتی کے اندر بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی، یعنی یہ لوگ ہیں جو کشتی میں ناؤ میں بیٹھنے کے لیے قرعہ ڈالتے ہیں. بعض کے حصے میں اس کے بالا منزل آئی، یعنی اوپر کی منزل آ گئی بعض لوگوں کے حصے میں، اور بعض کے حصے میں نیچے کی منزل آئی، یعنی نیچے کا فرسٹ فلور آیا، سیکنڈ فلور آیا. اب جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ جب پانی کے لیے جاتے تو اوپر والے کے پاس سے گزرتے، لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے ہی منزل میں کیوں نہ سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں. تو اگر اوپر والے انہیں یوں نہیں چھوڑ دیں گے تو جب وہ کشتی ڈوبے گی تو ان دونوں کو لے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے کر کے بتایا کہ ایک کشتی ہے، اس میں کچھ لوگ نیچے کے حصے میں بیٹھ گئے، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں بیٹھ گئے، اور نیچے والا پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں جاتا تھا. تو اوپر جب جاتا تھا تو اوپر والوں کو ڈسٹرب ہوتا تھا، پریشان ہوتے تھے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم کشتی میں ناؤ میں نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، گڈھا کر لیتے ہیں تو پانی نیچے سے مل جائے گا. اب انہوں نے نیچے سے گڈھا کرنا شروع کیا. اب آپ خود غور کریں کہ ہم ایسی کشتی میں بیٹھے ہوئے کہ ہم اوپر میں ہیں اور نیچے والے ہمارے پاس آتے ہیں پانی لینے کے لیے تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اب یہ حرکت کر رہے ہیں کہ نیچے ہی گڈھا کر رہے ہیں اور پانی بھرنا شروع ہو گیا ناؤ میں. تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ جب وہ ناؤ ڈوبے گی تو نیچے والے اور اوپر والے سب ڈوبیں گے، تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آج لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، شرک جیسا قوی گناہ، بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اطاعت بدعت کو اختیار کر رہے ہیں، شراب، زنا، سود، رشوت اور ہر قسم کے کرائم کر رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے. اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہمیں جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان، ورنہ ناؤ میں جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ خاموشی سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اس گڈھے کو بند کرنے، اس سوراخ کو بند کرنے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سوراخ ہم سب کی جان دے. وہ اسے اپنی پوری طاقت سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس سوراخ کو پوری طاقت سے بند کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ پانی اسے ڈبا دے گا. لیکن ہمارا یقین کمزور ہے. ہمیں اگر یہ یقین ہو کہ یہ شرک کی وجہ سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ صرف یہ مشرک نہیں ہمیں بھی تباہ کر دے گا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آئے گا اس بدعت کی وجہ سے، اس اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، تو ہم بھی بچیں گے نہیں. اگر یہ یقین ہو جائے تو دنوں کی چین اور رات کی نیند اڑ جائے اور لوگوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن کوشش، جیسے کہ صحابہ کرام نے سب کچھ اپنا قربان کر. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف، اور کتنا پیارا اگزامپل دے کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف حدیث نمبر 2439. تو یہاں پر سرزنش کی گئی یہودی علماء کو کہ جب ان کے عام لوگ نافرمانی کر رہے تھے تو یہ علماء منہ بند کر کے کیوں بیٹھے. علماء سے مراد جو تورات اور انجیل کے جاننے والے، جیسے آج ہم قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، شرک و بدعت کو جانتے ہیں، تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم علم رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکیں. آگے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 46، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال، یعنی یہ یہودی اور نصرانیوں کے بیچ میں، اور خود ان کے آپس میں بھی، یہودی میں اور نصرانی میں آپس میں ان کے اندر دشمنی اور بغض ڈال. اور جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھانا. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ان کو آپس میں لڑوا کر کے اور اس آگ کو یہ قیامت تک کے لیے مومنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے. لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن. دوسرے نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ. اور دین کی مدد یعنی اللہ کی نافرمانی سے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے روکنا. تو جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں. اللہ زمین میں مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں. فساد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، یہ زمین کا فساد. اللہ کی فرمانبرداری کیا ہے؟ کہ ہم ہر کسی کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں، مخلوق کا حق ادا کریں. مخلوق میں، لوگوں میں سب سے بڑا حق ماں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی بچوں اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق ہے. تو ان کے حقوں کو توڑنا اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا، یعنی شراب پینا، جوا کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، مرڈر کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اسے فساد کہا جائے. اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے تو ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر ہم آیت نمبر 65، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے،
یعنی جو یہودی تھے نصرانی تھے وہ ایمان لے آتے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 یا 19 تقریباً لوگوں نے ایمان لائے تھے، جس میں سر فہرست عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے جو یہودی عالم تھے، سلمان فارسی اور بھی دوسرے علماء کرام جو اسلام میں آ گئے تھے. تو ان کا ذکر کیا. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور انہیں نعمت والے باغ میں ضرور داخل. تو وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور شرط دو. پہلا یہ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو پہلی شرط ایمان. کس چیز پر ایمان؟ جیسے اہل کتاب نے تورات اور زبور پر اور انجیل پر ایمان لائے ہیں، ویسی اس کتاب پر ایمان لے آتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. تو اگر یہ ایمان لے آئے اور دوسرا پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تقوی اختیار، تو تقوی اختیار کر لیتے تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں. انسان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ ایمان لانے سے اور تقوی اختیار. اللہ رب العزت لوگوں کے اندر سے برائیوں کو نکال دے کیونکہ اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا. اور پھر یخرجوہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر کے یقیناً ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمتوں کے باغوں میں ضرور داخل، پھر انہیں جنت میں ہم عطا. تو کیا صرف جنت عطا ہوگی، دنیا عطا نہیں ہوگی؟ اس تعلق سے آگے دیکھیں آیت نمبر 66. اور اگر یقیناً وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کے طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے. اس کو غور سے سماعت کریں. اور اگر یقیناً وہ تورات، انجیل اور اپنے رب کے طرف سے نازل کی ہوئی دوسری کتاب یعنی قرآن کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے. یہ ہمارے لیے بھی کہ ہم قرآن کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ساری کائنات کا خالق. ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر مقدار میں کھاتے. یعنی اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے دہانے کھول دیتا، آسمان اور زمین کی برکت کھول دیتا. آسمان سے بارش کا نزول کرتا، زمین سے اللہ رب العزت ان کے لیے ہر نعمتوں کو نکالتا. ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یعنی ان کے کچھ لوگ جو ہیں جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دوسرے یہ لوگ، اور دوسرے ہیں جو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ برا عمل کر رہے ہیں یعنی نافرمانی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن کے اوپر تورات و زبور وہ تو خیر اب تبدیل کر دی گئی ہے، تحریف کر دی گئی ہے، لیکن قرآن اصل شکل میں، حدیثیں اصل شکل میں اور قیامت تک رہے گی. تو اس کے اوپر اگر صحیح طریقے سے عمل کرتے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم آسمان اور زمین کے دہانے ان. دوسری جگہ سورہ آراف آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے، دیکھیں یہ اس لیے میں اس کو اور وضاحت کر رہا ہوں کہ شیطان نے الٹی پٹی پڑھا کر کے رکھا کہ اگر تم دین کے اوپر عمل کرو گے تو فقیر ہو جاؤ، تم دین کے اوپر عمل کرو گے تو پریشان حال ہو جاؤ، جتنا زیادہ دین کے اندر ڈوبو گے اتنا زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو. یہ شیطان نے، دین تو بال سے باریک ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ٹھیک طریقے سے قرآن پر عمل کرو گے تو اللہ آسمان اور زمین کے دہانے کو کھولے گا. اور یہاں پہ دیکھیں آپ سورہ آراف آیت نمبر 96 میں، اور اگر بے شک ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے، ہے نا کوئی بھی بستی ہو سکتی، اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہوتے، یہاں پر بھی دونوں شرط لگائی گئی، ایمان کے ساتھ تقوی، پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیں. یہ وعدہ ہے اللہ کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین و آسمان کے دہانے تمہارے لیے. اور صرف یہ وعدہ ہی نہیں، ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ سکتے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا، کیسر اور کسرا کو کس طریقے سے ان کا مطیع اور فرما بردار بنا. آیت نمبر 66 پھر سے سماعت کریں. اور اگر یقیناً وہ تورات، انجیل اور اپنے رب کے طرف سے نازل کی ہوئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر رزق کھاتے. ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا، یعنی یہ جو یہودیوں میں سے اسلام قبول کیے تھے یہ درمیانی راہ چلنے والا تھا. اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برے، یعنی زیادہ تر لوگ ہر دور میں برے ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں اللہ کی نافرمان. اکثریت کا حال جو ہے اسی طریقے سے برا. آیت نمبر 62 کے مطابق کون سے کام نہایت برے کام ہیں، آیت سے میں دیکھیں ہم کہ کون سے کام نہایت برے کام. یہ ہے گناہ کے، زیادتی کے اور حرام کھانے کی. گناہ کرنا جس کا تعلق خود اپنی ذات سے، زیادتی جس کا تعلق خود سے بھی ہے اور دوسروں سے بھی ہے، اور حرام. اس طریقے سے آیت نمبر 63 کے اندر لوگوں کو گناہ کرنے سے روکنا کیا
صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ تو گناہ کرنے سے روکنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو گناہ کے بارے میں جانتا، جیسے کہ یہودی اور نصرانیوں کے تعلق سے یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، ربانی اور رہبان، اور حدیث کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ حضرت علی نے خطاب کیا اور فرمایا کہ پہلے کے لوگوں نے ایسا کیا تھا، اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی عذاب میں ملوث ہوگے، اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں کسی کا رزق کم نہیں ہوتا، موت جلدی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اور بھی کئی احادیث اور آیتیں آپ کو ملے گی، جیسے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت، تمہیں نکالا گیا ہے، یعنی تم دوسروں کے لیے پیدا کی، تمہیں نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ کیا مقصد ہے تمہاری پیدائش کا؟ کیونکہ تم تعمرون بالمعروف، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا۔ تو نبی کی بات اگر ہمارے پاس ہے تو وہ امانت ہے۔ ہمیں کہانی قصے بیان کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے اپنی جو ہے سوچ اور اپنے فلسفے، اپنی رائے، اس کی اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بات اگر تمہارے پاس ہے، میری بات تمہارے پاس امانت۔ اگر بات رسول اللہ کی ہے ہمارے پاس تو وہ امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ تو پہنچانے کا حدیث کے اندر اصول بھی سبحان اللہ۔ تو یہ کام جو ہے اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور ہمیں ہی اس علم کو حاصل کرنا ہے، اس علم پر ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری کامیابی جو سورہ عصر کے مطابق ہم اگر ایمان نہیں لائیں گے اور عمل صالح نہیں کریں گے، یا ایمان لا لیے عمل صالح نہیں کیا اور حق بات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اور صبر نہیں کیا، تو یہ 4 اصول بنایا اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے کہ تم کامیاب نہیں۔ اس طریقے سے آیت نمبر 65، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں کب دور کرتے، یعنی جیسے ہم مسلم ہیں تو ہماری برائیاں کب دور ہوں گی؟ جب لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور بھی جو ایمان کی بیسک، جب ایمان ہم اس پہ لائیں گے، یعنی یہ آستہ اور وشواس یقین ہوگا اور عمل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت برائیوں کو ہم سے نکال۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے رزق برکت دینے کا وعدہ کن کن لوگوں سے کی؟ تو اگر لوگ ایمان لے آئیں گے اور عمل کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے دہانے کے کھولنے کا وعدہ کیا۔ وعدہ کرنے والا خود خالق۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔